میں ہوں آپ کا میزبان ارشد شریف۔ سپریم کورٹ نے رینٹل پاور پروجیکٹس کے حوالے سے کرپشن کا مبینہ 2 ارب روپیہ قومی خزانے میں واپس جمع کروا دیا ہے۔ پاکستان کے قوانین اور آئین کے مطابق ایسے ادارے موجود ہیں جن کا یہ کام ہے کہ قومی دولت کو خرچ کرنے والے اداروں پہ نظر رکھیں اور اس کا احتساب کریں۔ اس میں سے ایک ادارہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بھی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ حکومت وقت نے لیڈر آف دا اپوزیشن کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا ہے۔ اپوزیشن کے دعوے کرپشن کے خلاف آپ نے سنے بھی ہوں گے، پڑھے بھی ہوں گے، اور کڑا احتساب کرنے کے حوالے سے چودھری نثار کے بیانات اکثر اخباروں کی شہ سرخیاں بنتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے؟ رپورٹر کی ٹیم نے جب چند آڈٹ رپورٹس کا معائنہ کیا تو یہ بات سامنے آئی کہ صورتحال کچھ مختلف ہے۔ یہ ان آڈٹ رپورٹس میں سے ایک آڈٹ رپورٹ ہے جو کہ شاید پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس موجود ہے، مگر شاید چودھری نثار صاحب کی پہنچ سے بہت باہر ہے۔ اس صرف ایک آڈٹ رپورٹ میں دفاعی اداروں کی مبینہ مالی بے ضابطیوں کے 120 ارب سے زائد کے کیسز درج ہیں، لیکن اس پہ ابھی تک شاید پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کچھ نہیں کر سکی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب رؤف کلاسرا، جو ایکسپریس اخبار کے ایڈیٹر انویسٹیگیشن ہیں۔ ان کے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ہی ہمارے ساتھ خاور گھمن، جو کہ ڈان اخبار کے سینئر نمائندے ہیں، وہ بھی موجود ہیں، اور لاہور اسٹوڈیو سے ہمیں یاسمین رحمان صاحبہ جوائن کر رہی ہیں، جو کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی ممبر ہیں۔ آپ تینوں کا پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ۔ رؤف کلاسرا صاحب، آپ کافی عرصے سے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کور کر رہے ہیں، کیا اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہو رہی ہے؟ سب کے ساتھ رویہ ایک جیسا ہے؟ میں بلکہ آپ بھی میرے ساتھ کرتے رہے ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے اکٹھے 2001 سے یہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ہم نے کور کرنا شروع کیا تھا۔ آپ بھی تھے اور بھی بہت سارے سینئر دوست ہیں ہمارے ساتھ۔ اب تقریباً 10 سال ہو گئے میرا خیال، 3 پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ہم نے دیکھی ہیں مختلف اس میں پیریڈ میں، اور جتنی مایوسی مجھے اس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی اور اس کے ممبران سے ہوئی ہے، تو اس سے پہلے بلکہ میں اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ ان 3 پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں سے جو 2001 سے لے کے اب تک آئی ہیں، آپ کس کو مارکس دیں گے؟ میں ان کو دوں گا جس میں بیوروکریٹ شامل تھے، جو جناب مشرف کی بنائی ہوئی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی تھی، ایچ یو بیگ صاحب جس کو ہیڈ کرتے تھے، وہ ان سے ٹیکنیکلی زیادہ ان سے پاورفل تھے، وہ اچھے آرگومنٹس کرتے تھے اور میرا خیال بہتر طریقے سے وہ اکاؤنٹیبلٹی کرتے تھے، اور ان سے انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ یہ جب سے یہ کمیٹی پولیٹیشنز کے ہاتھ میں لگی ہے، اتنی بوگس قسم کی ان کی پروسیڈنگ دیکھ لیں آپ، ون مین شو ہے، اور جب تک چودھری نثار صاحب بیٹھے رہتے ہیں کسی کو جرت نہیں ہوتی، یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، وہاں پہ 20 ممبر ہیں، کسی کو جرت نہیں ہوتی کہ چوہدری صاحب کی مرضی کے بغیر ایک لفظ بھی کہیں، اور جو ہی چوہدری صاحب اٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے باہر جائیں گے، سب بالکل جیسے کرنٹ لگتا ہے نا ممبران کو، وہ آ کے بولنا شروع کر دیں گے۔ جہاں تک آپ نے بات کی، اور ان کا بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے کمیٹی پہ، کوئی ممبر ان کی اجازت کے بغیر ایک لفظ بھی نہ کہہ سکتا ہے، نہ ان سے سوال پوچھ سکتا ہے۔ اور جو آپ نے امپورٹنٹ بات کی ہے کہ ان کی کیا اکراس دا بورڈ ہو رہی ہے، ان 10 سالوں میں جو پچھلے میرا خیال ہے یہ 7 اس کو ہوا ہے، جو منگل والے دن جو کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، میں نے اس سے زیادہ ڈس اپوائنٹنگ کوئی مومنٹس اپنی لائف میں نہیں دیکھے کہ جس برے طریقے سے انہوں نے ہیومیلیٹ کیا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے این ایچ اے کے چیئرمین کو اور سیکٹری مواصلات کو۔ میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں کہ ان 10 سالوں میں نے اس طرح کا ٹریٹمنٹ، کیا 20 کے 20 ممبران نے کیا ہے؟ 20 تو آتے نہیں ہے نا، اس میں موسٹلی جو آتے ہیں 4 5 6 سے زیادہ آتے نہیں ہیں۔ اس پہ مزید میں آپ سے سوالات کروں گا۔ یاسمین رحمان صاحبہ، کیا باقی تمام ممبران چیئرمین پی ایس سی سے ڈرتے ہیں اور ان کی موجودگی میں بات کرنے سے کتراتے ہیں؟ کہ ہم صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، اور جہاں تک کلاسرا صاحب کو خود معلوم ہے کہ بہت وقت، کافی وقت میں خود چیئر کر رہی ہوتی ہوں، تو اگر میں کسی سے بھی ڈر رہی ہوتی تو میں چیئر کیوں کرتی؟ اور چیئر جب میں کرتی ہوں تو مجھے کوئی ڈکٹیٹ نہیں کرتا کہ میں نے کیا فیصلہ کرنا ہے۔ جیسے آج انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کا آڈٹ رپورٹس ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور میرے خیال میں اگر وہ 10 بجے سے لے کے 2:30 بجے تک میٹنگ چلی ہے تو تقریباً 4 گھنٹے میں نے خود چیئر کیا ہے، شاید 1-1.5 گھنٹہ چودھری صاحب بیچ میں آئے ہیں، اور انہوں نے نہیں پوچھا کہ آپ نے باقی جو پیراز نپٹائے ہیں یا آنے والے بعد کے جو پیراز وہ میرے یعنی کمیٹی کے سپرد کر گئے تو اس کا کیا ہوگا۔ اور جیسے انہوں نے کمیونیکیشن سیکرٹری کا کہا
کلاسرا صاحب آئی وڈ ڈفر وتھ یو. میں خود ایک میٹنگ چیئر کر رہی تھی, میرے ساتھ بہت آنریبل کولیگ ایاز صادق صاحب تھے, حامد حراج تھے, اور یہ جب انہوں نے 250% اپنے اوور اینڈ ابو ہز بجٹ خرچہ کیا, اور میں نے بالکل اسی طرح بہت آرام سے میں بات کرتی ہوں, میں نے کہا سیکرٹری صاحب یہ 250% زیادہ آپ نے بجٹ کس کی اجازت سے خرچ کیا, ہو آتھرائزڈ یو, اور اس کا حساب دے. اور بہت روڈ طریقے سے ہی سیڈ کہ میڈم 250% بجٹ ہی اوور ہوا ہے, کوئی قتل اور خون تو نہیں ہو گئے, آپ بار بار مجھے پوچھ رہی ہیں. اس سے زیادہ آپ بتائیں کہ کسی سیکرٹری کو اگر یہ نہیں پتا کہ چیئر کو کس طرح ایڈریس کرنا ہے, میٹنگز کا کس طرح کنڈکٹ کرنا ہے. اور ہم نے پھر پریویلیج موشن موو کیا ہے, قومی اسمبلی میں آن ریکارڈ ہے کہ 4 ممبرز کی طرف سے, بلکہ پھر خواجہ آصف صاحب کو بعد میں پتا چلا وہ اس کمیٹی میں سے کچھ شامل نہیں تھے, ہم نے بات کی تو انہوں نے کہا میرا بھی سائن کرے. یہ اس طریقہ کار کیا ہے بیوروکریٹس کا کہ یہ آ کے کمیٹیز کو اگر اس طرح ایڈریس کریں گے تو کیا یہ کوئی مہذب طریقہ کار ہے؟ میں سمجھتی ہوں ایڈریس کس طرح سے کمیٹیز کو کیا جائے گا, اس پہ بھی یاسمین رحمان صاحبہ ہم اپنی گفتگو کریں گے. ناظرین, میں آپ کو یہاں یہ بتاتا چلوں کہ ہم نے چودھری نثار صاحب سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی, اور ان کے پی اے کا جواب یہ آیا کہ چودھری صاحب اویلیبل نہیں ہیں. ہم نے خواجہ آصف صاحب سے بھی درخواست کی تھی کہ وہ پروگرام میں شرکت کریں, لیکن ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ آج کے پروگرام میں شرکت نہیں کر سکتے. اور اگر چودھری نثار صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں یا ان کے کوئی قریبی دوست دیکھ رہے ہیں اور چودھری نثار صاحب پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ ہمیں کال ان کر سکتے ہیں. یہاں پہ ناظرین ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, اور وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ 120 ارب روپے سے زائد مالی بے ضابطگیاں جو اس آڈٹ رپورٹ میں مینشن ہے اور جو پی ایس سی کے پاس موجود ہے, اس کو ابھی تک ٹیک اپ کیوں نہیں کیا گیا, اور اگر ٹیک اپ کیا گیا ہے تو اس پہ کیا کارروائی ہوئی. ایک وقفے کے بعد.